اتنی کافی ہے. ریفرنس نمبر 5 سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی مشہور آیت. یہ میلاد کے جلسوں میں آپ کو اکثر سننے کو ملتی ہے, لیکن کلاس کی آیت ہے, کمال آیت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی کی اتباع کرنی ہوگی. اطاعت نہیں, صرف اتباع. اتباع کہتے ہیں دل کے ساتھ کسی کی بات کو ماننا. ایک تو ہے نا کہ مان لینا حکم ہے, مجبوری ہے, اندر سے ماننا محبت رکھتے ہوئے اس شخصیت کے ساتھ, اسے کہتے ہیں اتباع. یحببکم اللہ, اور اگر ایسا کرو گے پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. اصل چیز تو یہ ہے, تم تو ویسے ہی دعویٰ کرتے رہو, ون وے ٹریفک چڑھاتے رہو اپنے عشق و محبت کی. اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے نا, پھر نبی کی اتباع کرنی ہوگی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, پھر وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش بھی دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قُلْ اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی ان سے فرماؤ اطاعت کرو, حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ روگردانی کریں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ کو کافروں سے کوئی محبت نہیں, سیدھا کافر. لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی, بے فکر ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اللہ کے نزدیک کافر نا, ایتھے مسلمان ہو, جنازہ بھی پڑھاں گے انشاءاللہ تعالی, قبر بھی بناواں گے, سب کچھ کریں گے. ہاں اللہ کے حضور اگر نافرمانی کے ساتھ موت آئی ہے تو اللہ کے حضور تو پھر یہی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سورہ نساء میں وہ آیت ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے, سنت کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی سنت کا لکھا ہوا ہے نا, جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. سنت کو ماننا قرآن ہی کو ماننا ہے, قرآن ہی نے ہماری رہنمائی کی ہے سنت کی طرف, اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث کی شکل میں.